آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے خدا کی اجازت سے، خدا کی خصوصی حکم سے، آنکھیں جو دیکھتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے، بس خصوصی نگاہ ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا اس لیے آپ نے فرمایا بھائی لکھا کرو جو کچھ اس زبان سے نکلے گا، چاہے میں بیٹھ رہا ہوں وہ بھی سنت ہے، کچھ کہہ رہا ہوں وہ بھی سنت ہے، لیٹ رہا ہوں وہ بھی سنت ہے۔ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سو کر کے آرام فرما رہے، آرام فرمانے کے بعد پھر اٹھتے، آنکھیں بند ہو گئی، پھر اٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اماں فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیارے آپ سو گئے، آپ نے آرام فرمایا، آرام فرمانے کے بعد پھر اٹھ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آدمی جب آنکھیں بند ہو جاتی ہے، آنکھیں لگ جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بڑا پیارا جواب دیا عائشہ، تنام عینایا ولا ینام قلبی، تنام عینایا ولا ینام قلبی۔ عائشہ میری آنکھیں تو نہیں سوتا، نبی کی آنکھیں تو سوتی ہے، نبی کا دل کبھی نہیں سوتا، کبھی نہیں سوتا۔ میں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھا ہے، بچپن سے والد ان کو لکھوا رہے ہیں، چھوٹا بچہ اللہ 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 اللہ، 3 سال 4 سال کے بچوں کو لکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ ایک کاپی لے کر کے اس کو دے دو اور قلم بھی اس کو لے کر کے دے دو، قلم اس کے ہاتھ میں پکڑا دو، پیارے لکھ دو، اسے لکھوا دو اللہ 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 اللہ۔ آج کئی ہزار مرتبہ آپ نے لکھوایا، کل بھی لکھوایا، پرسوں بھی لکھوایا، ترسوں بھی لکھوایا، اس کے بعد بھی لکھوایا، اس کے بعد بھی لکھوایا۔ بچوں کا مشغلہ یہ ہو اللہ 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 اللہ، ہزاروں مرتبہ وہ لکھتا رہے۔ جو بچہ اس ماحول کے اندر جب اس کی آنکھیں کھلیں گی، اس ماحول کے اندر وہ تربیت پائے گا تو پھر وہ اٹھے گا، تب بھی اللہ اللہ۔ صوفیہ اللہ اللہ کرتے 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 جب صوفیہ کی آنکھیں بند ہوتی ہے، آنکھیں بند ہونے کے بعد پھر ایک سانس آتا ہے اللہ، اندر چلا جاتا ہے تب بھی اللہ، دوسرا سانس لیتے ہیں پھر اللہ، پھر سانس اندر، پھر یہ ہے کہ اللہ، اس طرح ان کا پریکٹس ہو جاتا ہے کہ اللہ 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 اللہ، بس طبیعت ان کی بن جاتی ہے۔ آپ فرماتے کہ عائشہ تنام عینایا، آنکھیں تو سو جاتی ہے لیکن ولا ینام قلبی، دل نبی کا کبھی نہیں سوتا۔ اگر بیدار ہے کان یذکر اللہ فی کل احیان، نبی ہمیشہ ذکر کرتا ہے، ہمیشہ ذکر کرتا ہے، ہمیشہ ذکر کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں جب قضاء حاجت کے لیے آدمی چلا جاتا ہے تو وہاں پر زبان سے ذکر کرنے کی اجازت نہیں، وہاں نبی کو بھی اجازت نہیں ہے زبان سے ذکر کرنے کی، لیکن پھر بھی دل کے اندر استحضار رہتا ہے، دل کے اندر استحضار، وہاں پر بھی دل میں ذکر ہوتا ہے کہ خدا سے کسی بھی صورت میں یوں سمجھے کہ غفلت نہیں، ہمیشہ اللہ کے ساتھ تعلق، استحضار پھر بھی، ذکر قلبی پھر بھی جاری رہتا۔ آج میرا اور آپ کا مسئلہ ہے میرے بھائی، ارے بھائی عاشق رسولو، عاشق رسولو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکا اور سچا عاشق بنا دے، اللہ تعالیٰ پکا اور سچا عاشق بنا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تمہارے دماغ کے اندر گھسے ہوئے دماغ تمہارا خراب ہے، اس طرح آئے آسانی سے جنت میں جاؤ گے۔ آج مولوی بھی سمجھتا ہے کہ جنت مجھے آسانی سے مل جائے گی، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ خبردار 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 خبردار، اس طرح جنت نہیں ملے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء۔ آج اگر صوفی صاحب، آج کا مولوی صاحب، آج کا تبلیغی صاحب، آج کا حافظ صاحب، آج کا قاری صاحب، دیندار طبقہ، خدا کی قسم کما حق کو اگر دیندار بن جاؤ تو ایک پھونک اگر اسلام آباد کی طرف آپ رخ کر کے بھی اس طرح کرو گے تو سب کچھ انقلاب آ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج کا مولوی کسی کو پریشان نہیں کر سکتا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پکا اور سچا عاشق بنا دے۔ تو حضرت ابن عمر کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا، جاتے جاتے کہنے لگے، صحابہ نے عرض کیا کہ پیارے آپ کو تو پیشاب لگا ہوا نہیں تھا، آپ راستے سے ایک طرف ہو گئے، جا کر کے آپ نے ایسی ہیئت بنا دی اور ایسی شکل بنا دی، حالانکہ آپ کو استنجا خوش کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ کہنے لگے بھائی یہاں سے کئی سال پہلے گزر ہوا تھا، میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہماری جماعت کی قیادت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، آج یہیں سے گزر ہو گیا، مجھے پیشاب تو نہیں لگا تھا لیکن میں نے کہا یار کی تو کم از کم نقل تو اتار دوں، شاید اللہ تعالیٰ اسی سے مغفرت فرما دے۔ بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے،
آپ کا اٹھنا بھی سنت، آپ کا بیٹھنا بھی سنت، سفر بھی سنت، حضر بھی سنت، فقر و فاقہ کی حالت یہ بھی آپ کی سنت ہے، جو کہ روٹی پر گزارا کرنا یہ بھی سنت ہے، پتوں پر گزارا کرنا بھی یہ سنت ہے، اور میدان جہاد کے اندر دانت مبارک شہید کرانا یہ بھی آپ کی سنت ہے، پیٹ پر پتھر باندھنا یہ بھی آپ کی سنت ہے۔ آج ہم نے سنتوں کی ایسی تقسیم کر دی ہے، ساری سنتیں چھوڑ دیے، ایک سنت مجھے پسند ہے۔ وہ کون سی سنت مجھے پسند ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب الحلوہ، محمد رسول اللہ حلوہ کو پسند کرتے تھے، یہ ایک سنت مجھے پسند ہے۔ اور مولوی صاحب سے کسی نے کہا کہ کہنے لگا قرآن میں ایک آیت آگئی مجھے بہت پسند ہے، کون سی آیت آپ کو پسند ہے؟ کہنے لگے کولو واشربو، خوب کھاؤ خوب پیو اور مزے اڑاؤ۔ اس نے کہا آگے تو کہا قرآن نے والا تسرفو، اس طرح عیاشیاں بھی نہ کر دو، اور اسراف سے بھی قرآن نے منع کیا۔ تو مولوی صاحب غصے میں آگے کہنے لگے سارے قرآن پر تیرا باپ عمل کر سکتا ہے، میں جتنے پر عمل کر سکتا ہوں وہ پہلے والا مجھے پسند ہے، والا تسرفو پر میں عمل نہیں کروں گا، اس پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ ہے صحابہ کی جماعت ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے وڈیرے بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ بیٹھے ہوئے، علماء اور طلباء، آپ سے کہہ رہا ہوں، میں ایسا آدمی میرے لگام نہیں ہے، بات صاف سی آپ کو بتا رہا ہوں، پہاڑی بلوچ ہوں، ہاں جو کچھ ہونا ہو سوسائٹی میں بھی جاتا ہوں، جو میرے دل میں ہوتا ہے وہی کہہ دیتا ہوں۔ ہاں کوئی کسی طرح آج ملا خراب ہو گیا، خدا کی قسم ملا آج خراب ہو گیا، آج ملا اپنی قدر کو نہیں جانتا، آج شاہ کو نہیں جانتا، تو قرآن کہتا ہے جیسے تو اپنی نگاہ میں تو اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا میں بھی تجھے ذلیل کر دوں گا، جا۔ ہاں آج اپنے آپ کو پہچان لو، آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، دین کی قدر نہیں کریں گے۔ مولوی صاحب 6666 آیتیں، 700 صفحات کا کلام، اتنا ضخیم کلام، بتا دو کس وزیر اعظم اور کون سا یہ ہے کہ ملک کے صدر کو یہ سعادت نصیب ہے؟ یہ خدا کی تقسیم ہے، اللہ نے آپ کو دیا ان کو نہیں دیا، تو آپ کر کیا سکتے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، دینے پر آ جائے جو اپنے ناک صاف بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور ناک بھی دیکھو ایسے، اور قمیص کے بٹن اور قمیص پھٹی ہوئی ہے، دیکھو دائیں طرف کے جوتے بائیں طرف میں لگا دیتے، بائیں طرف کے جوتے دائیں طرف میں لگا لیتے۔ خدا زوری اس کو حافظ قرآن بناتا ہے، اللہ تعالیٰ بزور، اللہ تعالیٰ اس کو جبرن یوں سمجھے کہ قاری قرآن بناتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو بھر دیا، قرآن سے اللہ نے احادیث سے اس کے سینے کو بھر دیا۔ یہ خدا کا دین ہے، دینے پر آئے تو اس طریقے پر دیتا ہے، نہ دینے پر آ جائے تو اسلام آباد والوں کو بھی محروم کرتا ہے، ان کو چند صورتیں بھی یاد نہیں۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ یہ آپ کا بھی تقسیم نہیں، آپ کا بھی کمال نہیں، میری بھی تقسیم نہیں ہے، میرا بھی کمال نہیں ہے، یہ خدا کا دین ہے۔ اپنی قسمت پہ نازان ہو۔ آج ملا کو اگر مرغے ٹکے مکے نہیں ملتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بات صاف آپ کو بتا رہا ہوں، آج ملا صاحب کو مرغے ٹکے اگر کچھ نہیں مل رہے تو کہتے ہیں بڑا مسئلہ ہو گیا، میں نے یہ کیوں پڑھا، میری کار نہیں ہے، میری کوٹھی نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، فلانا نہیں ہے۔ ارے تو تباہ ہو، تجھے کس نے بتایا کہ تو قرآن حفظ کر لے تو تجھے کار ملے گی؟ تجھے کس نے بتایا کہ تو قرآن حفظ کر لے، مولوی بن لے، تجھے کوٹھی مل جائے گی اور تو افیسر بنے گا؟ اگر تجھے مال کمانا تھا یہ راستہ اختیار کیوں کیا آپ نے؟ یہ کانٹے دار راستہ ہے، یہ خاردار راستہ ہے، اس راستے کے اندر یہ چیزیں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھوک سے نہیں مارتا، اپنی قدر پہچان لو۔ دوسرے حضرات ناراض نہ ہو، یہاں کچھ سفید چوکی والے مولوی مجھے نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں نے اس طرف دی ہے کہ اپنے مشین گن پھیر دی ہے۔ اپنے آپ کو پہچان لو، اپنے آپ کو پہچان لو۔ ہاں آپ اپنی قدر جب نہیں کریں گے تو پھر کون آپ کی قدر کرے گا؟ میں بات آپ سے عرض کر رہا تھا، صحابہ کی جماعت گئی ہوئی ہے، غریب لوگ، پھٹے پرانے کپڑے، ہے بڑے بڑے وڈیرے سرمایہ دار لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک صحابی صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ ہاتھ سے گر جاتا ہے، اس کو اٹھا کر کے پھر لے لیتا ہے۔ دوسرا صحابی کن انکھیوں سے اشارہ کرتا ہے، یار کیا کرتے ہو، آپ نے رسوا کر دیا۔ اتنے بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے مالدار لوگ بیٹھے ہوئے کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھوکے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملا، کبھی انہوں نے اچھا طعام اور اچھا کھانا دیکھا ہی نہیں ہے، ایک لقمہ ہاتھ سے گرا، اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کو بھی انہوں نے زمین سے اٹھایا۔ یہ وڈیرے کیا کہیں گے، سرمایہ دار کیا کہیں گے، مالدار کیا کہیں گے؟ ہماری بدنامی ہوگی، مسلمانوں کی بدنامی ہوگی، صحابہ کی بدنامی ہوگی۔